اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ نافرمان ہو گیا ہے. اونٹ نافرمان بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اونٹ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے جانور بنایا ہے. مطیع رہے تو مطیع رہتا ہے. اتنا مطیع ہوتا ہے کہ 6 سال کے بچے بھی اس کی نکیل کو پکڑ کے جدھر چاہیں اس کو لے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بگڑ جائے, اس کی طبیعت میں ارتعاش آ جائے, تو پھر جناب وہ اپنے مالک کو مار بھی دیتا ہے. جی, اپنے سینے کی رگڑ کے ساتھ اس طرح رگڑتا ہے کہ بندے مار دیتا ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ نافرمان ہو گیا ہے اور میرے باغ کے اندر داخل ہے اور مجھے داخل نہیں ہونے دے رہا. جو اندر جاتا ہے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے. تو یا رسول اللہ کچھ کیجئے. ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جس صحابی کو جو تکلیف ہے اس کو رفع کروانے کے لیے سرکار کے پاس آ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ساری مشکلیں حل ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کروں. جی, اگر وہ نافرمان ہو گیا ہے تو میرے پاس کوئی ایسا کون سا وہ ہے کہ میں اس کو سیدھا کروں. حضور علیہ السلام فوراً اٹھے, فرمایا چلو چلتے ہیں. جب اس باغ کے پاس پہنچے, اندر داخل ہونے لگے تو اس نے دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ جانا. جی, وہ بڑا مریلا ہو گیا ہے, وہ بڑا خونخوار ہے, وہ کہیں آپ کو گزند نہ پہنچائے. سنو, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء الا یعرفنی انی رسول اللہ الا مردۃ الانس والجن. فرمایا کہ زمین و آسمان کی کوئی شے نہیں جو جانتی نہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کر آ رہا ہوں. الا مردۃ الجن والانس. ہاں, مردود جن اور مردود انسان جو ہیں وہ مجھے نہ جانے تو نہ جانے, مگر کائنات کی ہر شے مجھے رسول جانتی ہے. اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ. حضور علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے. ادھر حضور تو دروازے پر تھے, وہ اونٹ کسی دوسرے کونے میں تھا. اس کو وہاں نبی اکرم علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو پہنچ گئی. سرکار کے جسم مبارک کی خوشبو جب اس کے مشام جان میں گئی, اس کے نتنوں میں گئی, وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اس نے گردن حضور کے قدموں میں ڈال دی. ایسی حالت بن گئی جیسے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے, جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے. غالباً اسی موقع پر دوسری حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں. ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کہا کہ صحابہ کرام نے حضور سے اجازت چاہی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ دل میں آئے کہ آقا کو سجدہ کیا جائے, مگر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا, روکیے سر کو روکیے. ارے یہی تو امتحان ہے. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, پر روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. جی, سجدے کو دل چاہے مگر سجدہ کیا نہ جائے, یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دوستو, سرکار نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا کہ کوئی غیر خدا کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا جائے. حضور علیہ السلام نے اس کی نکیل پکڑی اور اس کے مالک کے حوالے کر دی. تو وہ اونٹ پھر کچھ بڑ بڑ کرنے لگا اپنی زبان میں. آقا سب کی زبانیں جانتے ہیں نا, تو وہ پھر بڑ بڑ بولا اپنی زبان میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس نے. اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ
یہ مجھے بات یہ تھی کہ یہ مجھے ذبح کرنے لگے. اس نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے کہ میں نے زندگی بھر ان کی خدمت کی ہے، آج یہ مجھے ذبح کرنے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا، بس اس سے خدمت لیتے رہو. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے چھری سے چھڑایا ہے، اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کرے. اونٹ کو بھی پتا ہے کہ حضور کو امت سے اتنا پیار ہے کہ جب میں امت کے لیے دعا کروں گا تو آقا کی رحمت جوش میں آ جائے گی. بہرحال آقا ساری زبانیں جانتے ہیں، تو جو کچھ میں نے کہا مولا پاک اس کو قبول فرمائے.